میں قادیانیوں کا وکیل نہیں ہوں، لیکن کہتا ہوں ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے. اگر کوئی قادیانی اعتراض کرتا ہے تو آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے کہ اس دلیل کے بنا پر تمہاری بات غلط ہے. قادیانی کہتا ہے وہ مور لگانے والا ہے، اس کے بعد بھی انبیاء آئیں گے مور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ معنی غلط ہے؟ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کا میں نے منظور جواب دیا، لیکن اس کی قوت سماعت میں فرق ہے. دوبارہ جواب دے رہا ہوں، یہ میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے تاکہ میں شیعوں کا جو انکار ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ سامنے نہ لا سکوں، لیکن میں جلدی میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تکمیلہ مجمع البحار طبع ہند صفحہ نمبر 85، یہاں پہ یہ پوری حدیث اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قول ہے وہاں پہ آیا ہے. میں آخری جو الفاظ ہے وہ پیش کروں گا. جب عیسائیوں نے عقیدہ گر رکھا ہے اور صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہو، عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کہو، اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان لا تقولوا لا نبی بعدی اس بات کے مد نظر مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام حدیث شریف لا نبی بعدی کے مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی دین کو ناسخ ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام دین محمدی کے اشاعت و ترویج کے لیے نازل ہوں گے، نہ کہ اس دین کو منسوخ کرنے کے لیے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو دوبارہ دنیا میں اشاعت دین کے لیے آنا ہے، لیکن اس دین کو اس نے منسوخ نہیں کرنا ہے. اس کا جواب یہ بحار الانوار سے کیا نا، در منصور میں یہی جواب لکھا ہے، ابھی بہت سارے کتابوں میں یہی، لیکن وقت ضائع کر رہا ہے. ابھی آپ کے پاس مختلف الحدیث ہے، وہ حدیثوں کی کتاب وہیں یہ توجیہ لکھی ہوئی ہے بالفاظ یہی الفاظ منقول ہے. اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی کا میں وہ نہیں ہوں، ترجمان نہیں ہوں. جب آپ خاتم النبیین کا معنی میں بھی آخری نبی لے رہا ہوں، آپ شیعہ ہو کے خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی لے رہے، تو آپ کا کیا کام ہے کہ قادیانیوں کا دجل فریب یہاں آپ پیش کر رہے کہ آپ کہتے ہیں قادیانیوں کا جواب دو. میرے سامنے قادیانی بیٹا ہے، یا میرے خیال میں آپ قادیانیوں سے بڑھ کر انکار ختم نبوت کے منکر. پہلے آپ اعتراف کرو کہ میں منکر ختم نبوت ہوں، اور قادیانیوں کی جگہ آپ پھر وہ اشکالات پیش کیجئے. یہاں پہ آپ وہ اشکالات پیش کرے جو شیعوں کی کتابوں میں ہے یا اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ہے. اور یہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں کئی معنی ہے متشابہ، آپ نے یہ جھوٹ بولا. میں نے متشابہات نہیں کہا کہ پورا قرآن متشابہات سے بھرا پڑا، میں نے کہا کہ ذو الفاظ ہے، جوامع الکلم نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا. نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، عربی جو لغت ایسا وسیع ہے کہ ایک لفظ کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے، لیکن میں وہ معنی ذکر کروں گا کہ پوری دنیا کے مسلمان، قادیانی نہیں، پوری دنیا کا مسلمان اس پہ متفق ہے، وہ معنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے لیے قرینے کی کیا ضرورت ہے؟ قادیانی کے سامنے پھر میں قرینہ پیش کروں گا. آپ نے جو امارت والی حدیث پیش کی، جو میں نے امارت والی پیش کی، وہی قرینہ ہے. اگر قادیانی نہ مانے تو اس کو میں جواب دوں گا. آپ تو مان رہے ہیں نا، آپ کو یہ قرینہ منظور ہے، اہل تشیع کو منظور ہے، ہمیں بھی منظور ہے، تو میں دوبارہ وقت کیوں ضائع کر رہے؟ دوسری بات آپ نے کہ آپ کے پاس قادیانیوں کے لیے جواب نہیں ہے نا، ساری بات یہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس قادیانیوں کے مقابلے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اسی موضوع پہ جواب دے کہ اگر میں اللہ جل جلالہ ایک کسی اللہ کے سوا کسی معبود کو معبود نہ مانوں، صرف ان کی عبادت کروں، کسی اور شخص کو، جس طرح کہ میں معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کروں، ان سے مدد مانگوں، ان کے لیے نماز پڑھوں، ان کے لیے خیرات و صدقات کروں، لیکن ان کو خدا نہ کہوں، اللہ نہ کہوں، تو یہ میری جو وہ ہے وحدانیت ہے، وہ اسلام میں قابل قبول ہے؟ اس کا جواب دے منظور. اس کا جواب دوسرا، پہلے مجھے اس کا جواب دے. اگر میں اللہ نہ کہوں، صرف نام بدلوں، کسی شخص کو اللہ کے بجائے بھگوان کہوں، اور پوری کی پوری جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ بھگوان کے لیے ثابت کروں، وہ کمالات بھگوان کے لیے ثابت کروں، اللہ نہ کہوں، تو کیا میرا یہ جو وہ ہے وحدانیت ہے، یہ توحید میرا قابل قبول ہے؟ اسی طرح رسالت میں اگر میں نبیوں کے تمام کمالات اماموں کو دوں، تمام کمالات، اور جو نبی جس کی وجہ سے ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، وہ تمام کمالات میں اماموں کو دوں، نبی نہ کہوں، امام کہوں، لیکن کمالات سارے کے سارے میں ان کو دوں، تو کیا یہ رسالت قابل قبول ہوگی؟ تو کیا یہ انکار ختم نبوت نہ ہوا؟ جس طرح کہ اللہ کے سوا کسی اور کو
کی عبادت کرنا، اگرچہ اس کو نام میں تبدیل کروں، بھگوان کہوں، تو لوگ کہیں گے کہ بھگوان کہ یا کوئی نام کا کوئی اعتبار نہیں، الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں، معنی کا اعتبار ہے۔ تو نبیوں کے کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، وہ جو تم لوگ 12 امام مانتے ہو، وہ تمام کے تمام مفہوم وہ معنی اماموں کے لیے ثابت کر رہے ہو، تو تمہاری یہ رسالت قابل قبول ہوگی؟ اس کا جواب دے۔ جو میں نے رب کا سوال کیا کہ کیا میں رب کا نام تبدیل کر کے عبادت کر سکتا ہوں، اسی طرح میں کسی نبی کو نبی نہ کہوں لیکن تمام کاملات نبیوں کا اس میں مانوں، تو یہ انکار ختم نبوت ہوا کہ نہیں؟ اس کا جواب دو۔ میں آپ کی کتابوں سے پیش کروں گا، کہتا وہی بھی مانتے آئے اماموں کے لیے، مفترض الطاعات بھی مانتے ہو، معصوم عن الخطا بھی مانتے ہو، یہ کمالات یہ خاصہ تو نبیوں کا ہے، انبیاء وہ اماموں کا تو نہیں۔ اگر ہے اماموں کا تو قرآن سے ثابت کرو۔ اگر اماموں کے یہ خاصہ ہے جو نبیوں کا ہے، وہ قرآن سے آپ دکھا سکتے تو دکھا دیں۔ چلیں شیخ صاحب، آپ نے پہلی بات کیا، جو ہمارا جو موضوع آپ چاہتے ہیں نا کہ دوسری موضوع کی طرف چلے، تو ہم دوسری موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہ آپ پہ ایک احسان کی حیثیت سے نہ، اس لحاظ سے کہ آپ نے واقعاً ہماری شرط کو سیٹسفائی کیا، آپ نے کوئی حدیث دکھا دی ہے جو غیر قابل تعویل ختم نبوت پر، جیسے میں نے احادیث دکھائی ہے۔ تمام لوگ شاہد رہے ہیں کہ انہوں نے بار بار اس موضوع سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، اور ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ختم نبوت پر جو یہ قادیانیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ میں قادیانی نہیں ہوں، اور میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، دین سے بری سمجھتا ہوں، وہ بہت ایک منحرف فرقہ ہے اور بہت جاہل فرقہ ہے، اور ان بہت ہی جاہل ہیں، ان کے دلائل، ان کا علم، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے پاس ایسے دلائل نہیں ہے جو ان کو جواب دے سکیں کہ اگر کوئی قادیانی سے مطالبہ کرے کہ لا نبی بعدی کا ایک اور بھی مفہوم ہو سکتا ہے، اس مفہوم کو آپ باطل ثابت کریں، کہ باطل ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے علماء نے واضح طور پر، جیسے میں نے ملا علی قاری کا کلام دکھا دیا، لا نبی بعدی کا کیا مطلب ہے؟ لا نبی بعدی کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نبی جو ناسخ شریعت لے کے آئے، وہ ایسا نبی نہیں آئے گا۔ نبی آئیں گے، پیغمبر کی نبوت کو ناسخ نہیں کر سکتا۔ یا میں نے فتوحات مکیہ ابو بکر ابن عربی کی کتاب دکھا دی کہ النبوۃ ساریۃ الی یوم القیامہ، کہ نبوت تو جاری و ساری ہے روز قیامت تک، صرف شریعت مزید نہیں آئے گا نا، وہ تو میں نے دکھا دیا۔ ان کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، یہ واضح ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے مناظرے کی طرف۔ دوسرے مناظرے میرے محترم ناظرین آنے سے پہلے کیونکہ انہوں نے ابتدا جو موجودہ موضوع ہے اس پہ انہوں نے ابتدا کی تھی، تو اس موضوع کا یہ میرا آخری ٹرن ہوگا اس موضوع پر، پھر اصلی موضوع کی طرف جو ان کا چاہتے ہیں کہ اس میں مناظرہ، اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ انہوں نے آغاز کی تھی جو موجودہ ہے ختم نبوت کے احادیث، وہ میں اس پہ اپنا ٹائم اسی پہ میں صرف کروں گا، پھر لیکن اگلے ٹرم جو ہے یہ جو ان کا پسندیدہ موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کتاب الاصول من الکافی، محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہاں پر جلد نمبر 1 ہے، یہاں پر باب النادر فی فضل الامام، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في الله في كتاب الله الى يوم البعث فهي في ولد علي خاصه الى يوم القيامه الا نبي بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ سمعت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول ان اللہ عز ذکر ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعدہ ابدا، اللہ عز ذکر ہمارے نبی کے تھرو انہوں نے انبیاء کو ختم کیا، انبیاء پہ مہر نہیں لگائی، کیونکہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ انبیاء پہ مہر لگاتا، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا۔ یہ حدیث آپ اس مہر کے معنوں میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ فلا نبی بعدہ ابدا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی ہو ہی نہیں سکتا، یہ حدیث مہر کے معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی مہر لگاتے ہیں۔ وختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ ابدا، اور ہمارے کتاب کے ساتھ انہوں نے کتابوں کا خاتمہ کیا، آسمانی کتابوں کا خاتمہ کیا، بس قرآن مجید کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے ابد تک، ٹھیک ہے۔ یہ واضح طور پہ کہ یہاں پہ ختم مہر کے معنوں میں نہیں ہو سکتا، ختم کرنے، خلاص کرنے، انتہا کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ کتاب الکافی ہے، جلد نمبر 8 ہے، ملاحظہ کریں، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں ولا نبی بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا فَأَمَّا رسول اللہ خاتم النبی لیس بعدہ رسول ولا نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ مہر لگانے کے معنوں میں نہیں ہو سکتا، لیس بعدہ رسول ولا نبی، اس کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ یہاں پہ یہ خاتم کا معنی مہر لگانے کے معنوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بعد فوراً قرینہ موجود ہے۔ خاتم کا کیا معنی ہے؟ خاتم کا معنی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مہر لگانا یہ ہو ہی نہیں سکتا معنی یہاں پر واضح طور پر۔ ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم القیامہ، انبیاء کا سلسلہ قیامت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ختم ہوا ہے، نہ کہ مہر لگا، ختم ہوا ہے۔ وختم بالقرآن الکتب الى یوم القیامہ، یہ واضح قرینہ ہے، قرآن کے ذریعے دوسرے کتابوں کو مہر نہیں لگی ہے، قرآن کے ذریعے دوسروں کتابوں کو ختم ہوا ہے، وہ ان کا کتاب اب نہیں آئے گا۔ اچھا یہ واضح ہے بھائی۔ اچھا میں مزید آپ کی خدمت میں شیعہ کتب سے دلائل پیش کرتا ہوں
یہ حدیث نمبر 54 ہے کتاب سلیم بن قیس میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو المنذر الهادی الرسول الى الجن والانس الى یوم القیامہ. ان رسول اللہ صلی اللہ ہوا، یہ رسول اللہ هو المنذر، یہ اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. ضمیر فصل حصر کے لیے آتا ہے. وہ واحد نبی جو منذر ہادی رسول قیامت تک، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واحد نبی. یہ ضمیر فصل یہ اختصاص کے لیے آتا ہے اور حصر کے لیے آتا ہے، قصر کے لیے آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جو قیامت تک جن و انس کے لیے انبیاء، وہ اس کا مطلب ہے اور کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدہ ولا رسول، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے بھئی، اس کا آپ تعویل نہیں کر سکتے. ولا ينزل بعد القرآن کتاب، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی. کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر. چلے میرے 5 منٹ ہو گئے جناب. اب آتے ہیں ان کے موضوع کی طرف. یہ جو موضوع فرما رہے ہیں کہ موضوع ہے کیا چیز ہے؟ موضوع ہے کہ شیعہ جو ہے ختم نبوت کے منکر ہیں. اب ان کے پسندیدہ موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا ابھی تک موقف یہ ہے کہ یہ ختم نبوت اپنے کتابوں سے ثابت نہیں کر سکے گی. شیخ صاحب اب ہیں، چلیں آپ کے موضوع کی طرف. جی میں نے یہ موضوع میرا ہے نہیں کہ آپ اپنی کتابوں سے ختم نبوت، آپ کی کتابوں میں ختم نبوت کے متعلق احادیث ہے، ہمارے کتابوں میں بھی ختم نبوت کے متعلق احادیث ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری جو احادیث ہے اس پہ قادیانی اعتراض نہیں کر سکتی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ قادیانی جو قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے تو آپ نے اپنے گھر میں حدیث بنایا ہے اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے؟ قادیانی کے پاس اگر آپ کے حدیثوں کا جواب نہ ہوتا تو وہ اعلان کرتے قادیانی قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کے معنی کو آپ اور یہ منظور صاحب انہوں نے جو حدیث پیش کی، اس نے اپنے گھر میں ایک منٹ جواب لے لو اپنا منظور صاحب سے. وہ سیغہ معلوم کا ہے، اس نے خطبہ پیش کیا، وہ سیغہ مجہول کا ہے. تو اگر سیغہ معلوم پہ اعتراض کر سکتے تو سیغہ مجہول پہ اعتراض نہیں کر سکتے. قادیانی اب آپ کی بھی حدیثوں پہ اعتراض کر رہا ہے، ہمارے بھی، لیکن اس میں ہمارا تو اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی مانے تو پکا کافر ہے. یہ اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے، اس پہ میں حدیث پیش نہیں کروں گا، قرآن پیش نہیں کروں گا. نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی کسی قسم کا نبی بھی مانے، مفہوم کے لحاظ سے ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، امامی ہو، وہ پکا کافر ہے. یہ اس پہ تو ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے. اتفاق ہے کہ نہیں؟ آپ نے جو کہا نا کہ گھر میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے حدیث بنایا، دیکھو اس نے گھر میں بیٹھ کے حدیث بنایا، جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اینٹ کی مثال ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو کونے میں ایک اینٹ، ایک عمارت فل ہے، کمپلیٹ ہے نا، اس میں ایک معمولی سی جگہ آخر میں ایک اینٹ کی خالی جگہ رہ گئی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان انبیاء میں اور سردار انبیاء کے پورے شہر میں ایک دروازے کی تشبیہ دی، علی رضی اللہ کو دروازے کی تشبیہ دی ہے. وہ نہایت کمال و بلاغت ہے، وہ نہایت فصاحت بلاغت ہے. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. اور دروازہ یہ ہے کہ جس نے بھی یہاں سے علم لینا ہے، پلیز بات نہ کاٹے نا پلیز، میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی. دیکھیں وہ جو اپنے آپ کو شہر کا علم کا شہر فرمایا ہے، وہ فصاحت و بلاغت کا عروج ہے. امام علی علیہ السلام کو دروازہ فرمایا ہے کہ یعنی جس نے بھی یہاں سے علم حاصل کرنا ہے دروازے کے تھرو علم حاصل کرے، اور جگہ سے علم. پلیز 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 میرے بیچ میں نہ بولا کرنا پلیز. منظور بھائی یہ میرے بات کو کہا، منظور بھائی میرا وقت ہے، میرے وقت میں بول رہے ہیں. وقت نہیں ہے، وقت ابھی ٹائمر نہیں لگایا نا. آپ نے اتنی بات کی، میں نے جواب نہیں، یہ شروع نا، ٹائمر نہیں لگایا نا. ابھی میں بات کروں، میں آپ کو جواب دے دوں. اچھا جواب دے. ابھی آپ نے اتنی دیر بات کی ہے بھائی، آپ بھول گئے، میں تسلی سے سنتا رہا. میرے سوالات لکھ دینا اپنے دور میں، اپنے دور میں. ابھی سن، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹائمر لگایا نہیں، بھی مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا. آپ نے بولنا شروع کیا، میں آپ کو جواب دے دوں. آپ نے ہمارے مذہب پہ بولا کہ آپ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے حدیث بنائی ہے. 11-12 بج گئے نا، کب شروع ہوگا؟ اب خاموش ہو جاؤ. کب شروع ہوگا؟ گھر میں کس نے حدیث بنایا بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے نا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سردار انبیاء ہیں، جو علم کا شہر ہیں، ان کو بولا کہ معمولی اینٹ ہے، وہ اس نے جھوٹی حدیث بنائی. اور بات یہ ہے کہ آخر تک ختم نبوت کے موضوع پر ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں رہا. ہمارے پاس میں نے جو احادیث دکھائی وہ صریح الدلالہ، واضح اور کثرت کے ساتھ، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ مذہب میں کوئی نبوت کا ادعا نہیں کر سکتا. ان کے مذہب میں نبوت کا ادعا لوگوں نے کیے، نبی بنے، ان کی امت بھی بنے، اور ان کی مثال قادیانیوں کی. اب چلتے ہیں آپ کے موضوع کی طرف. اب آپ شروع کریں گے جناب، 5 منٹ بات کریں گے یا زیادہ؟ جی 5 منٹ بات کریں. 1 گھنٹہ مناظرہ ہوگا. 1 گھنٹہ. جی شروع کریں حضرت اپنا سوال. اچھا منظور بھائی، 1 گھنٹہ مناظرہ ہوگا اور آخری ٹرن میرا ہوگا. میں مدعی ہوں. پہلا ٹرن آخری ٹرن میرا، ان کو پتہ ہے اگر یہ مناظر پہلا ٹرن میرا ہے، آخری ٹرن میرا ہو. 5 منٹ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا دعویٰ یہ ہے کہ اہل تشیع، روافض، اللیاری اور اس کے متعلقین یہ ختم نبوت کے انکار کے بالکل چوٹی پہ بیٹھے ہوئی ہے. یہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اہل سنت میں سے تو لوگ قادیانی بن رہے ہیں، اہل تشیع میں نہیں ہو رہے ہیں، اس کا جواب میں نے کئی بار مقرر دیا ہے کہ قادیانی، اہل تشیع قادیانی سے پہلے انکار ختم نبوت پہ
اس نے دعویٰ کیا ہے، یعنی قادیانی دنیا میں نہیں آیا تھا کہ اہل تشیع نے انکار ختم نبوت کا عقیدہ اپنایا تھا۔ جب سے اہل تشیع دنیا میں آیا ہے انہوں نے انکار ختم نبوت کا عقیدہ اپنے ساتھ لایا ہے۔ جب قادیانیوں نے دیکھا کہ شیعہ تو چل رہے ہیں دنیا میں 12 نبیوں کو جو مفہوم کے لحاظ سے ان کو نبی کہتے ہیں، لیکن الفاظ کے تغیر سے ادھر ادھر سے اختلاف کی وجہ سے نبی نہیں کہتے، باقی جو مفہوم ہے یہ سارا کا سارا اہل تشیع اپنے اماموں کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ تو اہل تشیع کی وجہ سے ان کو جرأت ہوئی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک نبی کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اگر تم اہل تشیع کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اہل تشیع 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان کے لیے وہی کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ان پہ وہی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، ان کو مفترض الطاعت یعنی اطاعت کے ان کی اطاعت واجب ہے۔ ان کے لیے یہ جو صفات ہے انبیاء کرام کے، وہ تمام انبیاء کرام کے صفات بڑھ کر 12 اماموں کے لیے مان رہے ہیں۔ تو اس لیے قادیانیوں نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، لیکن جس طرح کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ ان کا وہ جو نبی ہے اس نے قادیانی نے کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں بروزی ہوں، میں ذلی ہوں۔ ہم نے نہ بروزی مانا نہ ذلی مانا۔ پھر اس نے کہا میں خود عیسیٰ ہوں، ہم نے وہ نہیں مانا۔ پھر اس نے کہا میں سایہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہ بھی نہیں مانا۔ یہ الفاظ کے خیر پیر تو یہ قادیانی نے پہلے کی تھی، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کسی نے بھی نہیں مانا۔ ابھی اہل تشیع حضرات کہتے ہیں، میرا سوال ان سے یہ ہے، یہ ساتھ لکھتے الیاری صاحب سوالات لکھتے، اس کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ اگر آپ نے جواب نہ دیا تو آپ کی شکست جو ہے نا لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی اللہ جل جلالہ کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، اللہ تعالیٰ کو یکتا مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، لیکن کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی صفات دے رہا ہے، ساری صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو دے رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے بجائے کسی اور کی عبادت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کو اللہ نہیں سمجھتا، میں ان کو معبود نہیں سمجھتا، میں ان کو بھگوان سمجھتا ہوں۔ اس کو بھگوان نام دیتا ہے یا جو بھی نام ہے اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ تو کیا یہ ایسا شخص موحد ہے؟ ان کی توحید اسلام میں قابل قبول ہے یا پکا کافر ہے؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا، اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کہے کہ میں نبی تو نہیں مانتا ہوں، لیکن نبی میں جو کمالات ہے کہ جس وجہ سے سبب سے ہم ان کو نبی کہتے ہیں، وہ تمام کمالات، وہ تمام صفات وہ اماموں کو حاصل یا اماموں کو حاصل ہے یا کسی اور نام دے کہ کسی ولی کو حاصل ہے، امام کو چھوڑ دے۔ کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ایک اللہ کا ولی ہے، ان پہ وحی اتر رہی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ منصوص من اللہ ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر کوئی کسی ولی کے لیے یہ دعویٰ کرے اور کہے کہ میں اس کو ولی کہتا ہوں، اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا ہوں، نام نبی کا میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولی کہتا ہوں، اور یہ تمام دعوے جو ہے جو نبیوں نے دعوے کیے ہیں وہ تمام دعوے وہ کر رہا ہے یا ان کے لیے لوگ ثابت کر رہا ہے، تو اس کی رسالت آپ کے ہاں یعنی مقبول ہے یا پکا سچا کافر ہے؟ اس کا جواب دو۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ میں نے نبی کی تعریف ہمارے کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں یہ ہے کہ نبی وہ ہے کہ ان کے پاس وہی آئے، وہ واجب اطاعت اس کی واجب ہو، معصوم عن الخطا ہو، یہ نبی کی تعریف ہے۔ عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، ان کے ہاں عبارت پڑھو، اہل تشیع کی میں نے کس چیز کی عبارت پڑھی؟ عبارت پڑھیں ادھر۔ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ نبی کی تعریف جو ہے وہ تعریف، اس کو یہ پتہ نہیں کہ تعریفات کہاں سے وہ جمع کر کے شرح عقائد سے میں پھر پیش کروں گا۔ وقت پڑھو نا، کتاب پڑھو، کتاب کا نام پڑھو، کتاب پڑھو، عبارت پڑھو وقت تاکہ ہم میرا دیکھیں۔ شرح عقائد ہے نا، شرح عقائد سے میں پیش کرتا اپنی کتاب ہے، یہ شیعوں کی کتاب توڑی ہے، یہ شیعوں کی کتاب توڑی ہے۔ شرح العقائد سے اب اہل تشیع کے میں تفسیر نمونہ سے پیش کروں، تفسیر نمونہ نام ہے نمونہ، تو اسی طرح تفسیر نمونہ سے پیش کروں۔ آپ کا وقت ختم ہے جی، 5.5 منٹ ہو گئے جی، 5.5 منٹ، 5.5 منٹ ہو گئے جی، 5.5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ پورے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ سے زیادہ، 5.5 جواب دے جی، 5.5 منٹ ہو گئے، میں بھی 5.5 منٹ لوں گا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس شخص کا ادعا یہ ہے کہ شیعوں نے شروع ہی سے نبوت کے منکر رہے، انہوں نے 12 ائمہ علیہ السلام کو نبی مانا ہے، صرف نبی کا نام نہیں دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قادیانیوں نے بھی شیعوں سے سیکھا۔ قادیانیوں نے جب دیکھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے دیکھا کہ شیعہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے 12 امام بنا دیے، تو میں بھی نبی بن جاتا ہوں، تو اس کی دلیل دے دیں۔ اب اس قادیانیوں کی کتاب سے، اپنے اہل سنت کی کتاب سے کوئی دلیل دے دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانیوں نے شیعوں کی کتاب دیکھ کر انہوں نے یہ ادعا کیا۔ کیوں جھوٹ بولتے مولوی صاحب؟ مرزا غلام احمد قادیانیوں کا شیعوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور نہ کبھی انہوں نے اپنی کتابوں میں شیعہ کتابوں کا کوئی ذکر کیا ہے، شیعہ کتابوں سے کوئی استدلال کیا۔ انہوں نے ہمیشہ بخاری، مسلم، ترمذی، آپ لوگوں کی کتابوں سے استدلال کیا۔ وہ خود حنفی عالم تھا اور آخر تک حنفی مذہب پہ رہا،
نبوت کے ادعا کے بعد بھی وہ حنفی تھا. آج بھی وہ لوگ حنفی ہیں, آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں, ان کا بالکل نکاح طلاق بالکل آپ جیسا, فرق ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں کرتا, کیونکہ ان کے پاس کوئی نیا شریعت تو ہے نہیں, آپ ہی کی طرح ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. یہ آپ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے شیعوں سی اے بات سیکھی ہے. دکھائیں بلا وجہ جھوٹ, یہ ادعا نہ کریں سب کے سامنے, تمام چیز آپ کا جھوٹ, چیز میں آپ جھوٹ بولتے ہو اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی. آپ کا سوال مجھ سے بندے حقیر سے ہے کہ جو شخص اللہ کی صفات غیر اللہ کو دے دے, اور وہی صفات جو اللہ کے ہیں وہ صفات اللہ کو دے دے, اور بس اس کو اللہ نہ کہے, اس کو دوسرا نام دے دے, پیر کہے, مولا کہہ دے, ولی کہہ دے, امام کہہ دے, کیا یہ شخص موحد ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد, یا کوئی شخص نبی کے صفات غیر نبی کو دے دے, نبی کے صفات غیر نبی کو دے دے, اس کو نبی نہ کہے, پیر کہے, ولی کہے, امام کہے, کچھ کہے, کیا یہ شخص اس شخص کے نبوت کے کا قائل ہو گیا نہیں ہو؟ تو اس کا جواب اچھی طرح سے سن لیں, کیونکہ آپ کا سارا استدلال اسی تمثیل پر ہے. تو اپنے استدلال کے پرخچے اڑتے ہوئے دیکھو میرے محترم ناظرین, صفات دو طرح کے ہیں, ایک صفات مخصصہ ہیں, ایک صفات مشترکہ ہیں. بعض صفات ہیں جو ایک حقیقت میں صرف اسی میں پائے جاتے ہیں, دوسرے میں نہیں پائی جاتی, یعنی صرف اسی میں پائے جاتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے جو صفات مخصوص ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ رازق ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ازل سے ہے, ابد تک ہے, اس کو موت نہیں آتا, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص, یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. تو اگر صفات مخصصہ کسی غیر اللہ کو دے دے تو بلا شک بلا رہے وہ کافر. لیکن اگر صفات مشترکہ ہے کہ اللہ بھی موجود ہے, ہم بھی موجود ہیں, اللہ بھی مدد کر سکتا ہے, اللہ کا ولی بھی مدد کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ بھی سنتا ہے, اللہ کا ولی بھی سنتا ہے, تو یہ اس سے کوئی کافر نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا, ہمارا عقیدہ کہ اللہ سنتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں, اللہ بھی مدد کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کرتا ہے نا. یہ صفات مخصوصہ نہیں, یہ صفات مشترکہ ہے, اس سے کوئی کافر نہیں بنتا. اسی طرح انبیاء کے متعلق اگر کوئی ایسی چیز ہو جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے, غیر نبی میں وہ پایا ہی نہیں جاتا, اگر وہ اس کا ہم قائل ہو جائیں تو بلا شک بلا ریب وہ پھر ہم نے غیر نبی کو نبی مانا ہے, چاہے اس کو ہم نبی کا نام نہ دیں. لیکن اگر بات ایسی ہو کہ وہ صفات مخصوص نہیں انبیاء کے لیے, مثلا ملائکہ کا دیدار, ملائکہ سے گفتگو, اللہ کی جانب سے پیغام آنا, یہ غیر انبیاء کو بھی حاصل, ٹھیک ہے نا. یا وجوب طاعت, آپ کہتے ہیں وجوب طاعت, یہ واجب الطاعت سمجھتے ہیں, بھائی تم بھی تو وجوب الطاعت سمجھتے ہو اپنے خلفاء کو. ملاحظہ کریں محترم ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود میں فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ان کو بشارت دینے کے لیے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ بِيَعْقُوبَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف زوجہ وہ کڑی تھی اور انہوں نے ہنسا, ان کو ہنسی آئی. تو جب ان کو ہنسی ہے تو اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو نہیں, زوجہ ابراہیم کو بشارت دیا. اللہ نے یہاں پہ کس کو پیغام بھیجا ہے؟ اللہ نے غیر نبی کو پیغام بھیجا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کے منکر پہ لعنت. اب بھائی اگر صرف اللہ کی جانب سے پیغام آنے سے کوئی نبی بنتا ہے تو تم کہہ دو کہ جناب سارا نبیاں ہیں. تم کہتے ہو کوئی قائل ہے اس کا؟ کوئی قائل نہیں ہے اس کا کہ سارا نبی ہے, کوئی عورت بھی نبی ہے. لیکن قرآن صریح ہے کہ ہم نے اس کو پیغام دی, بشارت دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے اسحاق وغیرہ, اور اس نے جواب میں کہا کہ میں تو بوڑھی ہوں, میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بہت ہی عجیب داستان ہے, میں خود بوڑھیا, میرا شوہر بھی بوڑھا. قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ملائکہ نے کہا کہ ہے اس سے تعجب نہ کرنا, یا اللہ کے کام سے تعجب نہ کرنا. پھر مریم علیہ السلام سورہ مریم میں دیکھیں, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. حضرت مریم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے. مریم ڈر گئی کہ آپ کون ہیں؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. میں تیرے رب کے جانب سے, جبرائیل نے کہا میں تیرے رب کے جانب سے اس کا نمائندہ ہوں اور میں تجھے بیٹا دینے والا ہوں, میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. ٹھیک ہے, میرا ٹائم ختم ہے جی.